اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے ہم قرآن پاک کی ایک نئی سورہ، سورہ القلم، جس کا نمبر 68 ہے اور جو مکی سورت ہے اور اس کے اندر 52 آیتیں ہیں، اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سورت ہے یہ بالکل ابتدائی زمانے کی، جس زمانے میں کہ سورہ العلق اور سورہ المزمل نازل ہوئی، یہ اس دور سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کی مناسبت اس سے جو پچھلی سورت ہے سورت الملک جو ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ سورت الملک کے جو اکثر مضامین تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں تھے، اور آخر میں چیلنج کیا گیا تھا اہل مکہ کو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پانی روک لے پھر تم کیا کرو گے۔ اور اس صورت کے اندر جو ہے ان کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے، ایک قسم کا ڈائلاگ ہے اس کے اندر، اور ایک بہت بڑا موضوع اس کے اندر سیرت طیبہ کا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنڈکٹ کا ڈیفنس کیا گیا ہے بہت ہی عمدہ طریقے سے، جس طریقے سے کہ سورت القلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کیا گیا ہے اور آپ کی سیرت کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے، اس سے زیادہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ کمپیریٹیولی ایسے انسان کی جو صفات ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، ان کے بارے میں ان کی جو اخلاق رذیلہ ہے ان کے لیے بھی بہت ہی زوردار زبان استعمال کی گئی ہے، اور پھر اس کے اندر چیلنج بھی کیا گیا ہے ایسے دور میں کہ ارلی اسلام ہے، قرآن کی ریولیشن شروع ہوئی ہے، پرسیکیوشن شروع ہو رہا ہے، اور وہاں پر چیلنجز ہو رہے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، یو ول سی ویری سون، کہ کون ہے کہ جس کا دماغ خراب ہے، کہ جو سحر زدہ ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے باغ والوں کا،
جی اصحاب الجنہ، اور اس واقعہ کو ریلیٹ کیا گیا ہے مکہ والوں کی صورت حال کے اوپر، کہ جو باغ والے تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی سے باغ کے پھلوں سے مستفید ہوتے تھے، لیکن انہوں نے باغ کی جو نعمت تھی اس کی قدر نہیں کی، اور انہوں نے جو اس کی ناقدردانی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا۔ بالفاظ دیگر مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ جو رویہ ہے گستاخی کا، ریزسٹنس کا، رکاوٹ کا، یہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی اندر ایک نعمت تمہارے لیے ظاہر ہوئی ہے، اور تم اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس نعمت کا جو ہے احترام نہیں کر رہے ہو، اور اگر تم نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس نعمت سے محروم کر دے گا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک درس ہے قوم کے لیے بھی، انڈیویجلس کے لیے بھی، کہ جو قوم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں نعمت عطا فرماتا ہے، انڈیویجلس کو بھی اور گروپس کو اور جماعتوں کو بھی، اور جو بھی اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان سے وہ نعمت چھین لیتا ہے، اور اس نعمت کے چھیننے کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ انواع و اقسام کے عذاب جو ہے وہ مسلط کر لیتا ہے۔ تاریخ اس کی بہت بڑی گواہ ہے، اور یہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس صورت کے دو نام ہیں، ایک اس کا نام جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نون ہے جو پھیلا لفظ ہے، اور دوسرا القلم ہے۔ تو نون جو ہے وہ حروف مقطعات میں سے کہ ایبریویٹڈ لیٹرز ہیں، جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ و رسولہ عالم، اس کی میننگ اور اس کی سگنیفیکینس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ والقلم وما یسطرون، والقلم کے ساتھ جو واو ہے وہ واو قسمیہ ہے، اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں، کس کی؟ قلم کی قسم کھا رہے ہیں۔ وما یسترون، اور وہ جو کچھ ستر یسترو کے معنی ہیں جس کو وہ لکھتے ہیں، اس کی قسم اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ تو قرآن پاک کا یہ دستور ہے، اس کا یہ سٹائل ہے کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر صورتوں کے شروع میں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت کو سگنیفائی کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا اس قسم کو جس چیز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہوتا ہے اس کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آغاز اسلام کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی، بعض صورتوں کے ابتدائیہ جو ہے ایسی قسموں کے ساتھ کافی طویل سا نظر آتا ہے، اور چند آیات کے بعد پھر مدعا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تمام قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے جو ہے اٹھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس طرح جو ہے آپ والعصر پڑھتے ہیں، واللیل اذا یغشا ہے، والضحا ہے۔ تو یہ جو تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سٹائل قرآن کے اندر رکھا ہے، یہ سٹائل جو ہے یہ عربی ادب کے اندر جو ہے ایک بہت ہی اہمیت کا اور فصاحت و بلاغت کا مظہر ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، نون کہنے کے بعد قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی کہ جس کو وہ لوگ رائٹ کرتے ہیں۔ اب اکثر مفسرین تو اس کی تفسیر یہ کریں گے کہ اس سے مراد یہ ہے، قلم سے مراد
وہ قلم ہے کہ جس کو فرشتے استعمال کرتے ہیں قرآن کو لکھنے کے لیے، وحی کو لکھنے کے لیے، اور انسانوں کی اور مخلوقات کی جو تقدیر ہے اس کو لکھنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ اگرچہ کچھ نے یہ بھی جو ہے انٹرپریٹیشن کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام جبریل علیہ السلام جو وحی نازل کرتے تھے، لاتے تھے، اس کو جو لکھتے تھے صحابہ کرام، اس سے مراد وہ بھی ہے۔ بہرکیف تو اس سے مراد قلم کی جو ہے وہ تعریف ہے اور لکھنے کی تعریف ہے، اور ایک ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں قلم اور کتابت کا تصور بہت ہی کم تھا، بہت ہی کم لوگ تھے کہ جن کے پاس قلم تھا، بہت ہی کم لوگ تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جو ہے وہ جانتے تھے۔ اور اس کے اندر بتانا مقصود یہ ہے کہ اسلام جس تہذیب کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ علم کے اوپر ہے، معرفت کے اوپر ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قلم کے ذریعے الرحمن علم القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو قلم کے ذریعے جو ہے وہ سکھایا۔ اور ایک روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے کہا کہ تم لکھو، تو قلم کو جنبش ہوئی، اللہ نے قوت گویا عطا فرمائی، اس نے عرض کیا کہ الہ العالمین میں کیا لکھوں؟ تو قلم نے جو ہے وہ پھر کیا چیز لکھی کہ انسانوں کی تقدیریں اور جو کچھ قیامت کے لیے آنے والا تھا اس تمام کو قلم نے جو ہے وہ لکھا۔ تو اس سے تھوڑا سا اشارہ جو ہے ہمیں لوح محفوظ کی طرف بھی ہوتا ہے، اور کہ یہ جو کتاب ہے اگرچہ اس سے پہلے والی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی شکل میں انبیاء کرام کو مکمل طور پر دی گئی تھی، تورات، زبور اور انجیل لکھی ہوئی شکل کے اندر انبیاء کرام کو دی گئی تھی۔ ان کے برعکس قرآن جو ہے وہ اورلی ٹرانسمیٹ ہوا حضور پاک سے ان کے قلب اطہر پر، آپ نے جبریل علیہ السلام کے سامنے اس کو ریسائٹ کیا، اور پھر جبریل علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سکرائب مقرر فرمائے تھے، ان میں سے جو بھی حاضر ہوتا تھا اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اس کو لکھو اور اس کو فلاں صورت کے اندر تم جو ہے وہ درج کرو۔ اب یہ دیکھیں، یہ تمہید ہے، نون اور قلم کی قسم اور وہ تمام چیزیں جس کو وہ لکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو محتم بشان موضوع ہے اس کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ جانی چاہیے، وہ کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ ایک تہمت لگائی تھی، ایک الزام لگایا تھا، ایک لقب دیا تھا آپ کو، کس نے؟ قریش مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایک سینسیبل، نعوذ باللہ، ایک سینسیبل انسان باتیں ایسے نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ اپنی قوم کے عقیدے کے خلاف، اپنی قوم کے دیوتاؤں کے خلاف آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کامن سینس کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے، اور جس انسان کے اوپر جنات کا اثر ہو جائے تو نعوذ باللہ اس کی عقل جو ہے معوف ہو جاتی ہے، کیونکہ جنات اس کے دماغ اور اس کی تھنکنگ پر جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور آپ کی برات، تمام جو انسانی کمزوریاں ہو سکتی ہیں عقل کے لحاظ سے، فہم و فراست کے لحاظ سے، ان سے مبرہ ہونے کا اعلان ہے قرآن کی طرف سے۔ اور یہ دیکھیں کتنا اس کے اندر جو ہے وہ خوبصورت کوئنسیڈنس ہے کہ ایک طرف قلم اور لکھنے کا ذکر ہو رہا ہے
اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ عقل کے اندر اگر کوئی پستگی ہو سکتی ہے تو اس تمام قسم کے قصور سے اور نقائص سے جو ہے وہ آپ پاک ہے بس. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل اور فہم و فراست میں تمام انسان جو آپ سے پہلے تشریف لائے، آپ کے بعد جو آئیں گے، ان تمام میں آپ جو ہے تمام کے اوپر جو ہے نا فوقیت رکھتے ہیں، اپنی دانش مندی میں، اپنی فہم میں، اپنی عقل کے اندر. اور پھر یہ جو ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹ، یہ ارتقا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہ جس طرح مراحل طے ہوتے گئے، اللہ کے رسول کے علم کے اندر، اس کے فہم کے اندر جو ہے وہ ترقی ہوتی گئی. یہ ایک بہت بڑی دلیل دی جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں. دوسری جو بات فرمائی وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کا جو اجر ہے، آپ کا جو ثواب ہے، آپ کا جو ریوارڈ ہے، غیر ممنون. آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کے ممنون ہیں، ہم آپ کے انہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں. میں سے کسی کو آپ جو کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، خط کے آخر میں لکھتے ہیں کہ ممنون. تو ممنون کا مطلب ہے کہ somebody who is grateful. غیر ممنون کے معنی ہے کہ آپ کا تو اجر اتنا بڑا ہے کہ اس کا تو ریوارڈ ختم نہیں ہونے والا ہے، وہ تو مسلسل اس کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے وہ جاری رہے گا. ایسا پھل کہ جس کا فروٹ کبھی ڈسکنٹینیو نہیں ہوگا اور وہ جاری و ساری رہے گا. یہ ایک دوسری خوبی اور تعریف بیان کی جا رہی ہے، عظمت بیان کی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے اندر ایک تو اعتراف ہے آپ کی گریٹنس کا، اور دوسرا اس کے اندر تسلی ہے آپ کو کہ جن مشکل حالات میں انسان نفسیاتی طور پر، معاشری طور پر دوچار ہو سکتا ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی تسلی دے رہا ہے اور آپ کی ہمت بڑھا رہا ہے، تو یہ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا نا. اس وقت تمام ناکامیاں تھیں، مشکلات تھیں، اور اس مشکلات کے اس دور کے اندر اللہ تبارک آپ کو فرما رہے ہیں، آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ایک تو آپ ذہنی طور پر ماشاء اللہ سالڈ ہے، فٹ ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے ریوارڈ کی تو کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی ہے، وہ تو کنٹینیوس ہوگا، فار ایور لاسٹنگ ہوگا. اور اس کے اندر شک کی بات تو نہیں ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو توحید کی تعلیم عطا فرمائی اور اسلام کی تعلیم آپ نے عطا فرمائی، اس کے اوپر لوگوں نے عمل کیا اور لوگ عمل کرتے رہیں گے آخر وقت تک. تو وہ تمام کا تمام اجر جو ہے وہ کس کو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا. تو اجر کے اندر کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں ہے. آپ کا اجر جو ہے اور آپ کا ریوارڈ جو ہے وہ جاری رہے گا. اور تیسری آیت جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ایسی تعریف کی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی انسان آپ کی تعریف نہیں کر سکتا. وہ کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. یہ لوگ تو نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، اور نبوت کے اعلان کے بعد یہ مختلف ہو گئے اور ان کا رویہ جو ہے وہ بدل گیا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. یہ قرآن کی طرف سے سند ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی. اور یہ تمام باتیں اس پرسیکیوشن کے ماحول کے اندر یہ جب سنائی جا رہی ہوں گی، خاص طور پر مسلمانوں کے علاوہ
जो आपके जो दुश्मन थे और आपके एडवर्सरी थे, तो ये उनको बताने के लिए कि तुम्हारी जो बातें हैं वो अल्लाह की जो बातें हैं उनके मुकाबले में हेच हैं, कि जिनकी तारीफ, जिनका डिफेंस अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, तुम्हारी बातें जो है वो बेकार हैं और लायानी है, उसके अंदर कोई हकीकत की बात नहीं है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसके बारे में ये आयत जो है वो कोट की जाती है। इसके बारे में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा का ये फरमान, मशहूर फरमान है, कान खुलुकुहुल कुरआन। सहाबाई की एक जमात ने पूछा कि अम्मा जान बताइए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। आपने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? ही वॉज ए वॉकिंग कुरान। कुरान के अंदर जो कुछ है अल्लाह के रसूल से उसकी अमली तस्वीर है। तो ये कुरान अल्लाह की तरफ से जो है ना इसका आ, ऐलान जो है वो किया जा रहा है। तो एक तो मकसद आप समझ लें कि इस सूरत के अंदर ये है कि उन लोगों की जो मतलब है कि ऐसी बातें थी जिसके अंदर कैरेक्टर असोसिएशन थी और खामखा के इल्जामात थे, उन तमाम को रिफ्यूट किया जा रहा है वन बाय वन। और फिर क्या फरमाया, फसतुबसिरु व युबसिरून, अनकरीब आप भी ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिजा फरमाएंगे, मुशाहिदा फरमाएंगे, देखेंगे, व युबसिरून और वो भी देखेंगे। वैसे अनकरीब आप दोनों एक क्या है, फरीक है, पार्टीज हैं। आप अनकरीब आप देख लेंगे कि अय्युकुमुल मफ्तून, विच वन ऑफ यू इज मफ्तून, कौन है कि जिसके ऊपर मतलब है कि जिन्नात का असर है, फातरुल अक्ल है, जो मतलब इंसेन है। आप इसके अंदर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और आप अब करीब अनकरीब आप देख लेंगे। अब देखें, आप समझें कि ये नबूवत के इब्तदाई तीसरे या चौथे साल की बात होगी, साल के तौर पर। और फिर जो है मुसलमान हिजरत करते हैं और बदर के मकाम पर फिर एक अच्छी वेल ऑर्गेनाइज जो है वो कन्फ्रंटेशन होती है और उसके अंदर कुरैश के बड़े बड़े जो सरदार हैं वो आ, काम आ जाते हैं और काफी उनके 70 के करीब लोग जो हैं वो प्रिजनर्स और वॉर आ जाते हैं। ये उसके लिए अल्लाह ने फरमाया फसतुबसिरु व युबसिरून, आप भी देख लेंगे वो भी देख लेंगे, बिअय्यिकुमुल मफ्तून, तुम दोनों में से कौन है कि जो फातिरुल अक्ल है, कि जिसका दिमाग जो है वो ठीक नहीं है, कि ये जो ये बातें कर रहे हैं। इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, बेशक आपका जो रब है वो अच्छी तरह जानता है बिमन ضل अन सबीलिही, कौन है जो अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते से गुमराह हो गया है। जो सीधा रास्ता अल्लाह ताला ने बनाया है उससे कौन गुमराह हो गए हैं। और अल्लाह को खूब इल्म है कि कौन है कि जो हिदायत याफ्ता है। ये बात इन लोगों की कहने की नहीं है कि ये कहे कि जी कौन सही है कौन गलत है, ये इनका काम नहीं है, इनके पास इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। इसलिए इनकी बातों को सुनकर आप घबराएं मत और आप अपना हौसला और अपनी हिम्मत जो है उसको बरकरार रखें। ये देखें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कदम रहने के लिए ये तसल्ली जो है वो दी जा रही है। और यकीनन उनके जो टॉन्ट्स थे और उनकी जो बातें थी वो बहुत ही दुख पहुंचाने वाली होती थी और ह्यूमिलिएशन की थी। और उनका मकसद ये होता था कि भाई आपको डाउनग्रेड किया जाए, और जब आप जहनी तौर पर मॉरली जो है आप नीचे गिर जाएंगे तो आपका पैगाम जो है वो आप अपने पैगाम को मौसर तौर पर पेश नहीं कर सकेंगे। तो ये एक पुरानी चाल है इंसानों की मुखालिफिन को दबाने की।
تو یہ وہ اپنے طور پر جو ہے وہ کر رہے تھے، اور بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ اس بات کو جان لیں گے۔ پھر آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جو اسلوب کلام ہے ابھی وہ تھوڑا مختلف ہو رہا ہے۔ اب جو اسلوب کلام ہے اس کے اندر بہت ہی شدت آ رہی ہے، اور اس کے اندر جو مخالفین ہیں ان کے لیے جو الفاظ استعمال کی گئے ہیں، یہ اس دور کے اندر یہ الفاظ استعمال کی ہیں کہ جو بظاہر اس وقت اسلام کا نعوذ باللہ کمزور ترین دور تھا، اس لحاظ سے کہ مسلمانوں کی سپورٹ کم تھی، مسلمانوں کے پیغام کو پھیلنے میں رکاوٹیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فزیکل، اکنامک، سوشل پرسیکیوشن، بائیکاٹ کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی عام جھوٹ بولنے والی مکذبین، جو آپ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں، جو ڈینائل کے اندر ہیں اور آپ کے پیغام کے پھیلانے میں رکاوٹ بنتے ہیں، نیور ایور فالو دیم، ان کی باتوں کو آپ بالکل مت سنیں اور ان کی پیروی آپ مت کریں۔ فلا تطع، اللہ کی طرف سے جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کمپرومائز ہو جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیں، تاکہ ان کی بھی مطلب ہے کہ فیس سیونگ ہو جائے، اور آپ کا کام بھی تھوڑا سا لو سٹائل کے اندر جو ہے نا وہ چلتا رہے، ویسے اتنا نہ ہو کہ ان کو تھریٹن کرے ویسے۔ تو یہ وہ چاہتے تھے۔ ودو لو تدہنو فیدہنو، ودو دے وش، ان کی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں، لو تدہنو، یہ تو ہماری اردو زبان میں بہت عام استعمال ہوتا ہے، مداحنت۔ مداحنت، یہ دال، ہا اور نون، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاملات کے اندر نرمی اختیار کریں، لچک پیدا کریں، اور اپنے رویے کے اندر جو تھوڑی بہت سختی ہو سکتی ہے اس کو آپ جو ہے نا گرا دیں۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تھی ان کی خواہش، کہ آپ روزانہ جو ان کے بتوں کی، دیوتاؤں کی کنڈمنیشن کرتے تھے، شرک کے بارے میں، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ آپ جو کہتے تھے کہ بھی غلاموں کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ جو کہتے تھے کہ جی عورتوں کو ان کے حقوق دو، غلاموں کو ان کے حقوق دو، یہ تمام باتیں وہ کیا کہتے تھے، آپ اس میں تھوڑی نرمی اختیار کریں۔ آپ بجائے بالفاظ دیگر کہ آپ نعوذ باللہ مداحنت سے کام لیں، ویسے لو تدہنو فیدہنون، کہ یہ آپ اگر تھوڑی نرمی کریں گے تو وہ بھی نرمی کریں گے، آپ کے ساتھ سختی نہیں کریں گے۔ یہ وہ چاہتے تھے کہ تھوڑی بہت ڈیل ایسی ہو جائے، اور پیغمبر تو جو ہے نا ایسی ڈیل نہیں کرتے ہیں ویسے، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ ایک معاملے میں ڈیل کریں گے، کسی اور معاملے میں پھر ڈیل ہوگی، پھر تو پیغمبر اور عام انسان کے اندر کیا فرق ہوتا ہے ویسے؟ پیغمبر کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ اس زمانے کے جو بت ہیں، اس زمانے کی جو برائیاں ہیں، ان کو پیغمبر اپنی زبان سے جو ہے، اپنی جد و جہد سے ان کو گرانا چاہتے ہیں، اور اس جد و جہد میں جتنی قربانی درکار ہوگی پیغمبر کو دینی پڑے گی۔ یہ ان کا سوال یہ تھا کہ کاش کہ آپ ہمارے ساتھ مداحنت سے کام لیں، تھوڑا آپ ہاتھ ہلکا رکھیں اور ہم بھی ہلکا رکھیں گے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہاں سے اب زبان مزید جو ہے الفاظ کے اندر سختی آ رہی ہے، ویسے شدت آ رہی ہے ویسے، اور آپ ہرگز نیور ایور
آپ فالو کریں ہر اس شخص کو، حلاف، حلف سے ہے، بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، بس جو بہت زیادہ انسان قسمیں کھاتا ہے اس کی آپ پیروی مت کریں۔ ایک انسان کو بار بار قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیکاز دے آر فیلنگ گلٹی۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے اگر میں قسم کھاؤں گا، قرآن کی قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی، کعبہ کی قسم کھائی، مسجد کی، میرے ماں باپ کی قسم ہے، تو یہ قسمیں ہمارے ہاں آج کل، اللہ معاف کرے، یہ اس کا بہت بڑا رجحان ہو گیا ہے، اور لوگ یہ قسمیں کھاتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم تو بالکل ایسے وقت میں انسان کھائے کہ جہاں اس سے مطالبہ کیا جائے تو وہاں پر جو ہے قسم کھائی جائے، اور قسم کھانے کو منع کیا گیا ہے کہ آپ اس کو اپنے درمیان ایک کھلونا مت استعمال کریں۔ تو اللہ کے رسول ہم کو اللہ تعالیٰ کیا تعلیم فرما رہے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر تشدید ہے حلاف کے اندر، اس کا معنی ہے بہت زیادہ قسمیں کھانے والا۔ مہین، اور مہین کے مقصد یہ ہے کہ جو انسان کی جس کے اندر کوئی وقار ہی نہیں ہے، بالفاظ دیگر آپ کہیں کہ بہت ہی کمظرف انسان ہے، جس کا کوئی سوشل سٹیٹس ہی نہیں ہے ویسے۔ اب ایک انسان جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے، لوگوں کو اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس انسان کا کریکٹر کیا ہے؟ مہین، جس کی آپ اہانت، توہین، ہیوملیشن کے آپ معنی لیتے ہیں، یعنی اس کا کوئی وقار ہی نہیں ہے، اس کی کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی آپ باتوں کو نہ سنیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامنا ہوتا تھا، عجیب و غریب قسم کے لوگ آتے تھے جن کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا، اور وہ آپ کی بے عزتی کرتے تھے، آپ کے اوپر اعتراضات کرتے تھے، جہاں آپ کا مقام کتنا بڑا مقام ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کو وحی سناتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی فہم و فراست تھی، آپ کا جو اخلاق تھا وہ کتنا اعلیٰ تھا، اور یہ کتنے گرے ہوئے لوگ تھے۔ تو ان سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو اگنور کریں، ان سے آپ دور رہیں۔ حمازم مشائم بنمیم، اب یہ تمام کی تمام دیکھو، عربی ادب اور فصاحت اور لغت کے لحاظ سے یہ الفاظ جو ہیں استعمال کی جا رہے ہیں قرآن کے سٹائل کے اندر، کہ جو لوگ جس صفت کے مستحق ہوں آپ وہ صفت ان کے اوپر چسپاں کریں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بس یہ حضور سے ہم کو کہہ رہے ہیں کہ مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں، نعوذ باللہ، آپ کو یہ ہو گیا، آپ کو کوئی باتیں سکھاتا ہے، تو یہ بہت بڑے الزامات تھے بےہودہ قسم کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں یہ باتیں بتا رہے ہیں، اور یہ کوئی جنرل باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ باتیں بیان ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے ولید بن مغیرہ، یہ اکثر جو صفات یہاں بیان کی جا رہی ہیں یہ اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، اور ان میں سے کچھ کا اپلیکیشن جو ہے وہ ابو جہل کی پر بھی ہوتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ حمازن مشائم بنمیم، حماز وہ شخص ہے کہ بہت زیادہ بیک بائٹنگ کرتا ہے۔ حماز، یہ سارے جو ہے ان جو الفاظ ہیں اس کے اندر جو ہے مبالغہ ہے۔ حمازن یعنی یہ اس انسان کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ غیبت کرتا ہے۔ اب غیبت کرنا تو اچھی بات نہیں ہے نا، لیکن ہمارے ہاں اس کو لوگ بڑے خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں، اور یہ اس دور میں بھی تھا کہ ایک آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہے تو لوگ اس کی باتوں کو بڑی غور سے سنتے ہیں، اور غیبت کے اندر جو ہے نا ایک انسان کی کمزوری ہے کہ انسان اس کو سنتا ہے بس، اور پھر اس کے اندر کیوریسٹی بڑھتی ہے، اور پھر اس کے اندر مزید سوالات کرتا ہے، اچھا یہ بتائیں، پھر اور بتائیں، وہ اس کے اندر اور مرچ مسالے لا کے اس کو مزید جو ہے نا وہ بڑھاتا ہے بس۔ حمازن جو بہت زیادہ غیبت کرنے والا ہے، مشائم بنمیم، اور مشا کے معنی ہے جو اسپریڈ کرتا ہے، پھیلاتا ہے، بس پروموٹ کرتا ہے،
बेनमीम चुगलियों को, जो इधर की उधर की बातें करता है, कोई सच है कोई गलत है झूठ है जो भी है, उसको खूबसूरत बना के वो आगे जो है ना फैलाता है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर कैसी सिफात बयान हो रही हैं। झूठी कस्में वाला, और वो इंसान कि जिसका कोई सोशल स्टेटस नहीं है कम्युनिटी के अंदर, बहुत ज्यादा गीबत करता है और वो चुगलियां फैलाता है। इस तरह सांप का जहर है, इस तरीके से वो चुगलियां फैलाता है। यानी वो इंसान जो है सरासर जो है वो शरीर है। और फिर क्या है, मन्नाइल लिल खैर, इसके अंदर भी मुबालगा है। मन्ना, ये है मीम नून आइन, जिसको कहते हैं रोकने को, रुकावट बनने के, मना करने। यानी कि वो क्या करता है, वो रुकावट है किस मामले में, लिल खैर, अच्छाई के मुकाबले में वो रुकावट है, अच्छाई को वो रोकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है, मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं है मैं बताऊं, कि फरमाया कि दो किस्म के इंसान होते हैं वैसे। एक वो होते हैं जो चाबी होते हैं खैर की, और उनसे खैर के सिवा कोई बात नहीं। वो चाबी होते हैं खैर की, उनसे अच्छाई की बातें होती है। यानी वो चाबी खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं, लॉक अनलॉक करते हैं खैर का, भलाई का, और उनके लिए खुशखबरी है। उसके मुकाबले में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो लॉक होते हैं, ताला होते हैं खैर का, और वो बुराई को खोलते हैं। ये दो टाइप के जो है वो लोग हैं। यहां फरमाया मन्नाइल लिल खैर, वो इंसान क्या है, वो खैर और भलाई को रोकने वाला, उसके मुकाबले में रुकावट डालने वाला है। मोअतदिन, मोअतदिन का आप तर्जुमा करेंगे जो हद से तजावुज करता है, ट्रांसग्रेसर है। जनीन, और जनीन का अगर मैं सही तर्जुमा करूं तो मेरी जुबान और अदब इसकी इजाजत नहीं देता है इस महफिल के अंदर कि मैं इजाजत दूं। और जिसका आप मुहज्जब अल्फाज में ये तर्जुमा करेंगे जनीन, कि जिस शख्स की कोई असल नहीं है, जिसका कोई नसब नहीं है, और जिसने कोई नसब जो है अपने लिए घड़ लिया है वैसे। तो ये इसके बारे में इंशाअल्लाह थोड़ी सी मजीद हम वजाहत करेंगे आइंदा दर्स में, क्योंकि इसके बाद जो है ना भी सिलसिला जो है वो उसकी मजम्मत का वो जारी है। और इंशाअल्लाह उसके बाद ये जो वाकया हुआ है बाग वालों का, जिसका रेफरेंस जो है यहाँ पर बताया जा रहा है थोड़ी सी तफसील के साथ, और वो किस तरह अप्लाई हो रहा है मक्का वालों पर, और और वो तमाम इंसान इंडिविजुअल्स या जमात और गिरोह की जिनको अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई है, और वो नेमतों की कदर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम इंशाअल्लाह ये आयत नंबर 12 के ऊपर जो है ना फिलहाल हम इख्तिताम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी हमने इस सूरा अल कलम की ये आयत पढ़ी हैं, इनका जो हमें तर्जुमा और मफहूम अर्ज किया, अल्लाह ताला हमें उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या